الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمانے خداوندی کا قرآن کرتے ہوئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف پڑھیں گے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی جیسا کہ الحمدللہ رمضان مبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں اور رحمتیں لوٹنے والے رحمتیں لوٹ رہے ہیں، اللہ پاک کی صحیح طرح بندگی کر رہے ہیں۔ اور یہ ماہ رمضان مبارک بہت ہی مقدس مہینہ ہے اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ اس کے بارے میں کثیر احادیث آئی ہیں، اس کے فضائل کے بارے میں، اس کی قدر نہ کرنے کے بارے میں بھی کثیر ممانعت ہے کہ ان کے لیے اچھی بات نہیں، ان کے لیے وعیدات بھی آئی ہیں۔ ایک دنیا کا یہ ضابطہ ہے، اگر کسی ایک شخص نے کسی بڑے بندے سے، بڑے عہدے والے بندے سے کوئی سفارش کروانی ہو، کوئی کام کروانا ہو، تو وہ خط لکھتا ہے، لیٹر لکھتا ہے، اور قانونی ہوتا ہے وہ جب بھی لیٹر لکھتا ہے، خط لکھتا ہے، تو ایسے نہیں کہ میں نے یہ کام کروانا ہے تو میرا خط دے، ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا، بلکہ پہلے وہ کوشش کرے گا، دیکھے گا کہ جس بندے سے میں نے سفارش کروانی ہے، کام کروانا ہے، کوئی بھی کام ہے، تو اس کے قریبی بندہ کون ہے، اس کا مضبوط دوست کون ہے، کسے یہ پسند کرتا ہے اور کون اسے پسند کرتا ہے۔ وہ ایسے شخص کو ڈھونڈے گا اور خط کے اوپر لکھے گا کہ میں فلاں کا دوست ہوں، انہوں نے آپ کو مجھے بتایا اور ان کے واسطے سے میں بھی اسے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں ہے، پھر جب وہ لیٹر اس کا ختم ہوگا، خط جب ختم ہوگا تو پھر دوبارہ وہ آخر میں دوبارہ اس کا حوالہ دے گا۔ کیوں؟ جب وہ خط مکمل لکھ لے گا پھر وہ ایسے نہیں پڑھا دے گا کہ اسے دے دینا یا پہنچا دے گا، بلکہ اس خط کو کسی اچھے پیکنگ میں بند کرے گا، اچھی پیکنگ میں بند کرے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب اچھی پیکنگ میں بند ہو جائے گا، جب جس کے پاس سفارش بھیجنی ہے جب پہنچے گی، وہ دیکھے گا بڑا خوبصورت ہے بندہ، بڑا صاف ستھرا ہے، بڑی خوبصورتی رکھتا ہے، اچھی گفتگو والا ہے۔ جب وہ لیٹر دیکھے گا، جب وہ سفارشیں آس پاس ہوں گی تو ضرور اس کی بات کو مانے گا۔ یہ ضابطہ دنیا کا ہے، اور کچھ آخرت کے ضابطے بھی ہیں۔ کچھ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں نا، تو دعائیں ہماری بعض اوقات کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تو آخرت کے بھی ضابطے ہیں نا، اللہ پاک سے کوئی عرض کرنی ہے، اس کے ضابطے ہیں۔ بات مکمل کرتا چلو، اس پہ حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکات لاعمالکم۔ جانے جانا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا۔ دعا ہم کرتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں میں دعا قبول ہونا ہو، یہ پتہ نہیں رد کر دی جائے، آسمان معلق ہو جائے، بات نہ پہنچے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کو کی حفاظت کرنے اور تمہارے رب کی رضا کا باعث، رب کی رضا کا باعث، اور تمہارے اعمال کی، تمہارے کاموں کی، تمہارے نیکیوں کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ اب یہ دیکھیں دعا مانگی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میں دروشی بھیجا ہے اور آخر میں بھی بھیجا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اللہ پاک، ہمارے اللہ پاک کے پاس جب پہنچے گی بات، تو آپ کو سفارش مضبوط ہے،
خوبصورتی ہے، مکمل گفٹ پیک ہے، تو اللہ پاک ہماری دعا قبول کرے گا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگنی ہو، اللہ پاک کے حضور جب بھی عرض کرنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہرگز نہ بھولیں گے۔ برسے گی رحمت شاہ ابرار میری یقین، برسے گی رحمت شاہ ابرار میری یقین، مٹ جائے گا گناہوں کا کاجل درود پڑھ، عشق نبی میں جھوم کے پڑھتے رہو مدام، مدام من ہوتا ہے ہمیشہ، عشق نبی میں ایک ہوتا درود ویسے پڑھنا بے توجہ میں، وہ درود نہیں بلکہ دل سے درود پڑھنا ہے، نظریں جھکا کے محبت سے، پھر وہ درود ہاں فریاد امتی جو سنے ہارے زار میں، پھر وہ فریاد سنتے بھی ہیں، دلوں میں آ کرے دل سے تو پھر سنتے ہیں۔ عشق نبی میں جھوم کے پڑھتے رہو مدام، گرچہ کوئی کہے تجھے پاگل پڑھ درود، ہاں درود پڑھ رہا بندے نے پاگل ہے یہ کیسے پڑھ رہا ہے، دیوانوں کی طرح پڑھ رہا ہے، پڑھنے ایسے مستی سے بڑے مزے سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ گرچہ کہے کوئی تجھے پاگل درود پڑھ، دنیا کی الجھنوں سے ملے گی نجات، دنیا کی الجھنوں سے ملے گی تجھے چھٹکارا، گر چاہیے نجات مسلسل درود پڑھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وأوحینا الی موسیٰ وأخیہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلۃ وأقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامہات اجمعین۔ دوستوں پیاروں، الحمدللہ میں نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھنے کے بعد قرآن پاک سے حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کیوں وحی بھیجی؟ فرمایا اس لیے کہ مصر میں اپنے قوم کے مکانات بنائیں، قوم کی کیا ہے؟ مکانات بنائیں، گھر بنائیں۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو، وبشر المؤمنین، اور مسلمانوں کو خوشخبری سنائیں۔ پیارے دوستوں، رمضان شریف اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور رحمتوں کی برسات جاری ہے، صبح سے لے کر شام تک بے حساب لوگوں کی بخشش کی جا رہی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو روزہ رکھ کر پورا دن، روزہ صرف ہوتا ہے یہ نہیں کہ صرف پیٹ خالی رکھنا، یہ روزہ صرف ہاتھوں کا روزہ نہیں ہے، ہاتھوں کو غلط طرف بڑھانا نہیں ہے، زبان کا روزہ بھی ہے، فالتو باتیں نہیں کرنی، درود شریف ذکر زبان میں ہو، غلط باتیں نہیں کرنی، نظر کا روزہ بھی ہے، آنکھوں کو غلط طرف دیکھنا نہیں ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، غلط طرف بڑھنا نہیں ہے، ہر طرف مکمل جسم کا جو روزہ ہے نا وہ بھی لوگ رکھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور راتوں کی بات بھی کر رہے ہیں، تراویح بھی ادا کر رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، مسجد آتے ہیں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتے ہیں، وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد شکرانے کے طور پہ۔ یہ طریقہ ان خوش نصیبوں کا جاری ہے۔ اللہ پاک صلی اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اور معاشرے میں جیسے یہ عام ہے کہ لوگوں کو بہانا ہوتا ہے گرمیوں میں وہ روزہ نہیں رکھنا، کام کاج بہت ہوتے ہیں، دفتر بیٹھنا ہوتا ہے، میرا تعلیمی کام بڑا ہوتا ہے، بڑا سوچنا ہوتا ہے، میں نے دوسرے کام بڑے کرنے ہوتے ہیں تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ایسے ابھی موسم ٹھنڈ ہے، سردیوں میں بھی لوگوں کی یہی روٹین ہوتی ہے، کوئی اور بہانا نہیں ہے، روزہ رکھنا انہوں نہیں رکھنا، جن لوگوں نے رکھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، بیمار بھی ہیں، بخار بھی ہیں، آزمائش میں بھی ہیں، تو روزہ وہ نہیں چھوڑتے۔ یہ روزے سے محبت ہے، اللہ پاک کی رضا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ گھروں میں سکون نہیں رہا، وہ گھروں میں پیار نہیں رہا، وہ گھروں میں آزمائشیں آ گئی ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، بھائی شکوہ اللہ پاک بھی کیوں کرتے ہو؟ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ تم جو کرتے ہو تمہیں اس کی جزا دی جاتی ہے۔
اپنے آپ کو ٹھیک کرو تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بدبختی ہے کہ رمضان شریف ہوتے ہوئے بھی لوگ روزہ نہیں رکھ پا رہے، نہیں رکھ رہے، نئے نئے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات ہے نہیں ہے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا سنا ہے، پورا دن اگر مشکل کام کا انداز لگایا شام کو چھوڑ کے پورا صبح روزہ بھی رکھنا ہے، دن کو نمازیں بھی ساری پڑھنی ہے، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، فصلوں کو پانی بھی لگانا ہے اور کھیتی باڑی کے سارے کام بھی کرنا ہے، پھر بھی روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح بھی ادا کرنی ہے۔ کیا وہ انسان نہیں؟ ان کے اوپر کیا کہ کوئی اور مخلوق ہے؟ وہ انسان ہے، لیکن وہ رب سے ڈرتے بڑا ڈرتے ہیں۔ ان نقل ہوا اتفاق، یہ خوبصورتی، یہ بڑی بڑی باتیں، یہ بڑے عہدے، یہ قابل قبول نہیں، بلکہ جو رب کے نزدیک ڈرنے والا ہونا اس کی عزت بڑی ہے۔ تو روزہ جو ہے چھوڑنے کی چیز ہے نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شقی عبد ادرک رمضان، بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا، فانسلخ منہ، وہ رمضان گزر گیا، رمضان میں کیا ہے گزر گیا، ولم یغفر لہ، مگر یہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ جب روزے نہیں رکھنے، عبادات نہیں کرنے، پھر بخشش کیسے ہوگی؟ کیسے سفارش آپ کی قابل قبول ہوگی؟ کیسے فرض نہ کی بات ہمیں کریں گے؟ ایک اور حدیث میں نبی کریم مل کے بڑے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک رمضان، جس نے رمضان کو پایا، ولم یصمہ، اور روزہ نہ رکھا، فقط شقی، وہ بدبخت ہو گیا، اس میں بدبختی چھا گئی۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے مسائل حل خود غلطی ہے، روزے ہم رکھتے نہیں، اللہ پاک کی فرمان برداری کرتے نہیں، اس لیے یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ ماہ صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ ہر یہ نہیں کہ صرف وہ غصے میں صبر کر جانا، پیاس میں تو صبر کر جانا، بلکہ صبر ہر حالے میں ہونا چاہیے، گفتگو میں، بات میں، ہر معاملے میں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مہینہ جو ہے یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ آسیوں کی مغفرت کا لے آیا پیام، آسیوں کے آسی کہتے ہیں گناہ گاروں کو، پیام کہتے ہیں پیغام۔ آسیوں کی مغفرت کا لے آیا پیام، جھوم جاؤ مجرم کو، رمضان آئے غفران ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ اللہ اکبر، یہ روزہ جو ہے یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی جو قرآن پاک کی حصہ تلاوت کیا، اس میں تذکرہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کو، کہ اپنے بھائی کو، ان کے بھائی کو بھی کہ مصر میں جائیں، گھر بنائیں اور گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں اور نماز قائم کریں اور مسلمانوں کو خوشخبری دیں۔ تو گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے؟ گھر میں پیار محبت کے معاملات کیسے آئیں؟ گھر میں سکون کیسے آئے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ دوستوں، بات یہ ہے کہ چاہے کسی کی جھوپڑی ہے، چاہے گھر میں ایک کمرہ ہے، چاہے بہت بڑا گھر ہے، چاہے بہت بڑی کوٹھی ہے، چاہے بنگلہ ہے، تو گھر گھر ہے۔ گھر یہ ایک سکون کی جگہ ہے، رہائش کی جگہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر تشریف لے جاتے دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے کھلایا، پلایا اور ہماری ضرورت پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے نہیں کہ اس نے ہماری ضرورت پوری کی ہے، ہمیں بہترین اللہ خود فرما رہا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں میں تمہیں گھر عطا فرمایا تمہاری رہائش کے لیے، لیکن ہم پھر بھی نہ شکرے ہیں، ہم سکون کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے بڑی بات کی طرف سوچ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ نہیں جو دیکھے نہیں، جو فٹ پاتھ میں سوئے ہوتے ہیں، دن کو کسی سائے میں سوئے ہوتے ہیں، سڑک کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ کا شکر تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ پاک نے گھر عطا فرمایا ہے، رحمتیں عطا فرمائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے برکتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہمیں تو شکر کرنا چاہیے۔ کتنا بڑا یہ عظیم اللہ پاک کا احسان ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سیکنڈ زلزلہ ہے نا، زلزلہ گھر میں
گھر میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں زلزلے سے پہلے، کہ وہ خوشیاں ختم ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ خوشیاں ختم، گھروں سے باہر نکل پڑتے ہیں اور سکون کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، ہم کہاں جائیں، کہاں بھاگیں جس جگہ ہماری حفاظت ہو۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا۔ رہائش کوئی تجھے سکون سے رات ہے، لیکن اب اگر دیکھیں تو ان گھروں میں سکون نہیں ہے، آزمائشیں ہیں، لڑائیاں ہیں، فتنے ہیں، بھائیوں بھائیوں کی دشمنی ہیں، بڑے معاملات ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک فرما رہا ہے تو اسے سمجھنا اس طرح آسان ہوگا اگر ہمارے علاقے میں جنگل سے شیر اور چیتے آ جائیں، جانور آ جائیں خطرناک، تو کیا گھر سے باہر نکلے گا؟ اپنی جان کی پڑ جائے گی، اپنی حفاظت کیسے سوچے، اپنے مال کی حفاظت کرنے کی پڑ جائے گی۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا، تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا، اطمینان کی جگہ بنایا۔ تو یہ اگر کوئی کسی کو ہمیں لاکھوں روپے دینے پڑ جائیں گے، یار یہ لاکھوں روپے لے لے لیکن اس علاقے سے جانوروں کو نکال دے تاکہ ہمارے علاقے میں سکون ہو جائے۔ اسی طرح جتنے خطرناک بچھو، سانپ اور کتنے خطرناک کیڑے وغیرہ ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا۔ اللہ پاک نے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما دیا، خطرناک جانوروں نے جنگلوں میں جگہ دے دی ہے، کیڑے مکوڑوں کو جو خطرناک نے جنگلوں میں جگہ دے دی ہے۔ کہ جو میرے بندے ہیں وہ میرے بندے تو بن جائے نا، میرے شکر تو ادا کرے نا، میرے محبوب کی فرما برداری تو کرے نا، دین مصطفیٰ پر عمل تو کرے نا۔ یہ ہے پیاروں چیز۔ اللہ پاک نے گھروں کی ہماری بیرونی حفاظت کو فرمائی ہے۔ تو رہی بات گھر کے اندر کی، تو گھر کے اندر کی حفاظت ہم نے اپنے اعمال سے کرنی ہے، خود ہم نے کوشش کرنی ہے جس سے ہمیں سکون ملے، اور گھروں میں آسانی والی اور پیار محبت والے اطمینان والے معاملات بنے۔ اور ہم نے گھر پر خود محنت کر کے سکون بنانا ہے، تب جب بندہ گھر میں یہ سکون نہیں ہوتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا، ہر طرف لڑائیاں، جھگڑے، غصہ، عدم برداشت، بے توجہی، تو میں چلتے ہیں۔ تو یہ واقعی جب گھروں کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، ہم جب گھر کو مکمل دین کے قوانین پر لاگو کریں گے، دین کے قوانین جب گھروں پر لاگو کریں گے، گھر میں پیار محبت والا درس دیں گے، تو پھر یہ ساری باتیں مکمل ہوگی۔ ورنہ یہ ایسی بات ہے تو نہیں کہ اللہ پاک نے تو گھروں کو محفوظ فرما دیا، باقی گھر کے جو اندر کی اصلاح ہے وہ ہم نے خود کر، ہمیں اپنی زبان کو بھی قابو رکھنا ہے۔ اور اس کو علماء کرام نے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ مقام پر فتنوں کا ذکر فرماتے ہیں، وقت آئے گا کہ بہت زیادہ فتنے ہوں گے آخری قرب قیامت میں نا۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ، تو اس وقت پھر بچنے کا طریقہ کیا ہے فتنوں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فتنے پھیلے تو صرف 3 کام کرنے ہیں۔ کتنے؟ 3 کام کرنا ہے۔ نمبر 1 اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اپنی زبان کو، جب فتنے سے مراد گھروں میں یا باہر تو زبان کو قابو میں رکھیں، فتنے سے بچیں گے۔ نمبر 2 اپنی غلطیوں پر نہ روتے رہنا، یہ نہیں گناہ کی میں نے بڑا کام کر لیا ہے، اللہ سے ڈرنا کوئی نہیں ہے، بلکہ اس پہ روئے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور نمبر 3 تمہارا گھر تمہیں کافی ہے، مطلب گھر میں ٹھہرے رہو، جب فتنے ہیں، جس فتنے چل رہے ہیں تو گھر سے باہر کب نکلو، پھر تمہارے لیے سکون ہے۔ اگر ہم ان روایات کو سامنے رکھیں نا، اس حدیث شریف کو، تو ہم سمجھتے ہیں یہ جو روایت ہے ہمارے دور کی نہیں، کسی اگلے دور کی ہے، پچھلے دور کی ہے، یہی سمجھتے ہیں نا۔ حالانکہ ہم گھروں میں ٹھہرے ہیں، باہر بندہ بالکل شریف ہوتا ہے، تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، نیکی کا درس دے رہا ہوتا ہے، بڑا میٹھا بول رہا ہوتا ہے، بڑی سخاوت دکھا رہا ہوتا ہے، بڑے ملنسائی کر رہا ہوتا ہے، بڑی محبت پھیلا رہا ہوتا ہے، لیکن گھر میں دیکھیں تو ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر میں اطمینان جو رکھے گا، گھر میں رکے گا، وہ فتنوں سے بچے گا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے دور کی بات نہیں، کسی اور دور کی بات ہو رہی ہے۔ بندہ بار کام کاج میں ہے تو بڑا وہ کام کاج کر رہا ہے، بڑا میٹھا ہو رہا ہے، لیکن گھر میں آ کے کبھی کوئی بچوں سے معاملات، کبھی بچوں کے امی سے معاملات، کبھی سخت کلام، تو یہ، اور اس کے علاوہ گھروں میں جو موبائل کا استعمال بھیجا، وہ غلط اشیاء کا دیکھنا، پھر گھروں میں وہ سکون تو نظر نہیں آ رہا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، گھروں میں اطمینان پکڑو گے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔
اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ دین اسلام کو مضبوط کرنا نہیں پڑا. یہ بات سمجھ میں نہیں. اصل بات یہ سمجھنے والی ہے کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی ہیڈ ماسٹر ہو، کسی بھی عہدے کا، کوئی وکیل ہو، کوئی جج ہو، کوئی پولیس والا ہو، کوئی عالم ہو، کوئی قاری ہو، تو یہ جب گھر آتے ہیں سمجھتے ہیں گھر بھی ہماری گرا نہیں چلے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ میری بات نہیں چاہیے، وکیل کہتے ہیں جو میں نے کہہ دی ہو جائے. تو ہر جو باہر قانون لاگو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر میں بھی لاگو ہو جائے. بلکہ گھر میں یہ چیزیں لاگو نہیں ہوتی، بلکہ بھائی آسان بات سمجھنے والی یہ ہے گھر میں عمل کرنا ہے. باہر تو تبلیغ کر رہا ہے، باہر جو اپنے اصولوں کو عمل کر رہا ہے وہ دنیا ہے، وہ معاشرے میں چل رہا ہے، تیری بات مانے گی. لیکن جب تو گھر میں آیا ہے تو باہر کہتے ہیں باہر کہتے ہیں صبر کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا. تو گھر میں صبر کرنا. باہر تیرے فیصلے ہوتے ہیں تو خود پہلے حق بات گھر میں ماننا. تو نے خود حق بات پر نہیں مان لی، تو نے خود بے توجہ ہی کرنی ہے، تو پھر تو گھر بن کا ہمارا نہیں بنے گا نا. تو تبلیغ جو ہے وہ باہر ٹھیک ہے گھر میں بھی کریں، لیکن گھر میں جو سب سے مضبوط تبلیغ ہے، مضبوط بات منوانے کا طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے، آپ وہ عمل کرنا شروع کر دیں. مثال طور پہ بات کہتا ہے سگریٹ نہیں پینی، مسواک نہیں رکھنی، برا کام نہیں کرنا، خود کو سارے کام کر رہا ہے، کیا اولاد مانے گی؟ ڈرے گی ضرور، چھپ کے وہ کام کر لے گی. اس حوالے سے بے حساب بے شمار مثالیں آپ اس میں پڑھ کر سکتے ہیں اس مسئلے میں. تو یہ چیزیں گھر میں جو ہے نا امن کا تہوار بنانے کے لیے یہی شرائط ہے کہ گھر کو اسلامی ماحول دیا جائے، اور اسلامی قوانین پر جب خود عمل کیا جائے گا تو خود بخود. وہ ایک دوست ہے وہ بتاتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی جو زوجہ تھی نا وہ ماڈرن تھی، جینس کی پینٹیں ڈالنا، کپڑے ڈالنا ہی نہیں، گھومنا پھرنا بازاروں میں باہر بکھیر کے. وہ ایک اسلامی بھائی ہے، دینی ماحول سے لے کے الحمدللہ دعوت اسلامی سے. تو کہتے ہیں جب شادی ہو گئی تو اسے میں نے کوئی نہیں کہا کہ پینٹیں شرٹیں اتار دو، یہ کام کرنا چھوڑ دو، یہ گھومنا پھرنا، بلکہ میں نے خاموش تبلیغ رکھی. جب میں نے ظاہر وجہ سے کام خود نہیں کرنے، جب کاموں سے میں نے خود بچنا ہے تو کہتے ہیں یہ وقت ہے، اتنا وقت ہو گیا ہے. کہتے ہیں اس نے سارے کام پینٹیں شرٹیں چھوڑ دی ہیں، وہ بالکل وہ ایک اسلامی ماحول میں آ چکی ہے. کیوں؟ ان لوگوں نے عمل کیا ہے، عمل کر کے دکھایا، پریکٹیکل میں آیا ہے. تو خود کو گھر کا ماحول بدل گیا ہے. تو گھر کا ماحول بدلنے کے لیے وہ یہی بہترین حل ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا. اس کے برعکس دوسری جگہ دوسری طرف دیکھیں تو گھر میں بڑی عیش و عشرت ہے، بڑی آسانیاں ہیں، بڑی سہولیات ہیں، غرور و تکبر ہے، اللہ کی ناشکری ہو رہی ہے، نمازوں میں پابندی نہیں ہو رہی، اور کوئی نیکی کی دعوت بھی نہیں دی کہ بس زندگی کے مزے اڑا، کچھ دن کی زندگی یہ معاملات چل رہے ہیں. اللہ پاک نے قیامت دن سے عذاب دے دو، فرمائے گا انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے دنیا میں اپنے گھر میں بڑا خوش تھا، بڑا عیش و عشرت میں تھا. اللہ اکبر. لیکن اس وقت بروز قیامت ان چیزوں کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. جب سارے اعمال کر لیں گے تو جزا ملی ہے. تو اس لیے کہ دنیا کی 90% پریشانیوں اور مشکلوں سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ گھر میں اسلامی ماحول بنائیں اور عمل کریں گے تو خود بخود انشاءاللہ الکریم گھر میں اسلامی ماحول بن جائے گا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، کہ مصر میں اپنے قوم کے لیے گھر بنائیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ گھر بنانا میرے کرام علیہ السلام کی سنت ہے. وجعلوا بیوتکم قبلہ واقیموا الصلاۃ، اور فرمایا کہ اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز واقیموا الصلاۃ، نماز قائم بھی رکھو. اصل میں جب فرعون نے تمام مساجد گرا دی، نماز گھروں گرا دی، جب بنی اسرائیل والے جو مسلمان ہو گئے تھے نماز پڑھتے تھے، تو پھر اللہ پاک حکم نازل گھروں کو بناؤ، گھروں کے اندر جگہ مخصوص کر لو، وہاں نماز پڑھا کرو، اور پھر نماز کو قائم رکھو تاکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. وبشر المؤمنین، اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا دیں. گھر کا جو ماحول درست کرنا ہے اس میں یہ اہم کردار ہے کہ نمازوں کی پابندی اور ذکر و اذکار کی کثرت کی جائے. اور تلاوت ایک وقت تھا کہ عورتیں صبح سے اٹھتی تھی، فجر کی نماز سے پہلے گھر کی صفائی ہو جایا کرتا ہے، حالانکہ گھر کے کام بھی بہت تھے، گھر کی صفائی ہو جایا کرتی تھی، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی،
نماز فجر بھی ادا ہوتی تھی، وہی سارے کام پورا دن جاری رہتے تھے، لیکن وہ کام ہو جاتے تھے، وہ سکون تھا بڑا، وہ پیار محبت کا وقت تو وہی ہے، زمانہ بھی وہی ہے، لیکن ہم لوگ بدل گئے، ہم نے اللہ پاک کی نافرمانی شروع کر دی اور ان معاملات سے ہم باہر نکل گئے۔ اور آج کل بہت قسم کے لوگ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے یار وہ دور نہیں رہا، ابھی اچھا بولنے کا دور نہیں ہے، ابھی جھوٹ بولنا پڑتا، کاروبار نہیں ہوتا، جھوٹ نہ بولے تو ہمیں منافع نہیں ملتا، اگر ہم سیدھے ہیں تو نوکری نہ کریں تو ہمارا کام سیدھا نہیں نکلتا۔ اس طرح کے مختلف لوگوں کے تبصرے ہیں، تو یہ بھی کہتے ہیں فلاں ملک کا بہت اچھا ہے، وہ فلاں شہر کے لوگ بڑے اچھے ہیں، اور اس ملک کے مسلمان بڑے اچھے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، اگر انصاف بڑا ہے بھائی، وہاں تو نظریں جھکا کے رکھتے ہیں، ماں بہن کی بڑی عزت کرتے ہیں، وہ عورتوں سے پردہ کرتے ہیں۔ ہم یہ تبصرے اکثر یہ ٹی ویوں پہ اور آپس میں تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، تو بھائی کیا اتنے تبصرے کرنے سے، کیا ایسی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ اصل فائدہ یہ ہے کہ جو تبصرہ کر رہے ہیں اس تبصرے کو گھر میں لاگو کریں۔ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، گھر والے سارے چھوڑ دیں گے، حق بات کرنا شروع کر دیں، گھر والے سارے کرنا شروع کر دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت شروع کر دیں، سارے گھر والے شروع کر دیں گے، بچے بہنیں سارے آپ کو دیکھیں گے بھائی بڑا یہ کار ہے، تو خود بخود سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو گھر کا جو ماحول ہے اس طرح ہی بنے گا، اسلامی ماحول اس طرح ہی نافذ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ گھروں میں جو ہے نا نماز، اس کو لازمی ادا کریں، یہ یاد رکھیں فرض جو نماز ہے نا، فرض نماز یہ تو آپ نے مسجد میں ادا کرنی ہے، مسجد قریب ہے تو نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے، نماز جماعت سے پڑھنا کیا ہے واجب، اور دور ہے پھر آپ گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نماز وغیرہ پڑھنے ہو تو گھر میں نفل پڑھے گا، اس کو برکتیں ہوں گی، گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کرے، پریشانیاں مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ نبی کریم مل کے پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آپ ایک قبیلے میں تشریف لے گئے اور نماز مغرب ادا فرمائی، اور وہاں پہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، جس نماز مکمل ہو جاتی ہے نا دعا وغیرہ، کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ذکر اذکار شروع رکھتے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو فرمایا جو تسبیح والی جو نماز ہے نا یہ گھر کی نماز ہے، نماز وغیرہ مسجد میں پڑھو اور یہ گھر میں تسبیح وغیرہ پڑھی کرو۔ کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس لیے گھر میں سے برکتیں آئیں گی، گھر میں بڑی خوشیوں کا ماحول بنے گا، گھر میں اللہ پاک کی رحمت نازل ہوگی۔ تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار جو کرتے ہیں کثیر اور نوافل کوشش کریں، جو بقیہ اس کے علاوہ پڑھنا تو گھر میں بھی اس کی عادت بنائیں، بچے دیکھیں گے، گھر والے دیکھیں گے، اور یہ بھی نہیں کہ گھر جاتے سارے بھائی نماز پڑھے سارے، کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ آپ خود نماز کی پابندی کریں، پیار سے دعوت دیتے رہیں، بچوں کو ساتھ کھڑا کر لیں، جیسے ہی پڑھیں تو خود بخود نماز کی عادی بن جائے گی، تو خود بخود گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ لیکن جب ہم نے گھر میں بڑی سی ایل سی ڈی لگا دی ہے، اس پہ انڈین اور ڈرامے فلمیں چل رہے ہیں، اور بچوں نے جب فلمیں ڈرامے وہ دیکھنے ہیں اور پھر وہ جو کارٹونز دیکھنے ہیں تو بچوں نے پھر وہی کام کرنا ہے، کبھی کیا بنے ہوتے ہیں کبھی کیا بنے ہوتے ہیں۔ تو جب گھر میں اسلامی چینل بھی ایسا لگائیں جس میں میوزک نہ ہو، جس میں ایسے وہ اور یہاں باتیں نہ ہوں اور عورتوں کا نہ آنا جانا ہو، تو خود گھر کا ماحول بنے۔ اور ایسا چینل الحمدللہ موجود ہے جس میں نہ میوزک ہے، کہتے ہیں نا مشہوری بھی نہیں ہے، اور ہر جگہ اچھے کلپس لاتے ہیں، بیان اصلاحی باتیں ہیں، حکمت، ہر قسم کا علاج موجود ہے اس میں، 24 گھنٹے نشریات ہیں، اسلامی بہنوں کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور وہی جو جس حد تک بیان کرنا ممکن ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے کارٹونز اسلامی، اس میں غلام رسول بھی ہیں، غلام رسول بچوں سے کہتے ہیں شرارتیں نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، پولیس فاطمہ بھی ہیں، ماں باپ کی اطاعت سکھاتی ہیں بچیوں کو، تو وہ ایک ہی چینل ہے، مدنی چینل ہے۔ اور آج کل فون کا دور ہے، مدنی چینل کو دیکھنا بھی آسان ہو چکا ہے، اور موبائل کو بھی اچھے استعمال کریں، سوشل میڈیا کو بھی اچھے استعمال کریں۔ گھر میں جو آپ اگر چاہتے ہیں گھر میں آئے کا ویسے حال آپ کو بتا دوں، اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں آپ کو تبلیغ نہ کرنی پڑے، گھر والے بات کو نہیں مانے، صرف ایک کام کریں، جیسے آج کل ڈش وغیرہ لگی ہوتی ہے تو گھر میں صرف مدنی چینل ایک چینل رکھتے ہیں بس، باقی اس پہ کوڈ وغیرہ لگا دیں کہ وہ ایک چینل گھر میں چلتا رہے۔ آپ نے کوئی کسی سے کچھ بھی نہیں کہنا، ایک خاموش جو مبلغ ہے نا یہ مدنی چینل پورے گھر کی اصلاح کر دے گا، پورے گھر کو ایک میٹھا اور مدنی ماحول بنا دے گا، اور بڑا پیارا پھر بچے چلتے پھرتے نہ کے گنگنا رہے ہوں گے اور ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہوں گے۔ یہ ایسے ممکن ہے، یہ دو طریقے آپ کے پاس، ایک خطبہ عمل بھی کرنا ہے اور دوسرا حال کیا ہے گھر مدنی اسلامی چینل مدنی چینل لگا دیں، اور وہ پورے دن جب لگا رہے گا نا کوئی نہ کوئی بات تو دل میں اثر کر ہی جائے گی، اللہ کے نیک بندے بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی بات تو اثر کر ہی جائے گی۔
جس سے انشاءاللہ دنیا کی دل کی دنیا انشاءاللہ کریم بدل جائے گی۔ اللہ اکبر، مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمازوں میں جو ہے نا پابندی کریں، نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ رمضان جو ہے موسم بہار ہے نیکیوں کا، ویسے موسم بہار ہوتا ہے دوسرا مہینہ پھول اور ان چیزوں کا بقیہ معاملات کا، تو یہ سیزن ہے نیکیوں کا، موسم بہار آ چکا ہے۔ اس پہ اگر آپ نے مضبوطی سے اس موسم بہار جو اس میں فرائض اور واجبات اور سنتیں سب پر عمل کرتے رہے نا تو خود بخود بعد میں یاد آپ کی بن جائے گی، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو موسم بہار کا فائدہ اٹھائیں اور انجوائے کریں، نیکیاں کر کے، روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، دروشی پڑھ کے۔ اور وہ بندے کہتے ہیں یار چلتے پھرتے بندہ دروش نہیں پڑھ سکتا، بھول بھی جاتا ہے بعض اوقات، تو اس کا آسان حل ہے، ویسے تو بہتر ہے کہ کڑی کو فوراً دروشی پڑھے، نہیں تو دارمی تسبیح لے لے۔ وہ پھر یہ کہتے ہو بھائی تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ پھر بعض اوقات جیب میں ڈالی پڑ جاتی ہے، تو اس کا آسان طریقہ دروشی کا کاؤنٹر ہوتا ہے، یہ آپ دیکھتے ہوں گے۔ یہ ویسے بھی اس کا وزن بھی نہیں ہے، تو چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، آپ میں اس کا وزن بھی نہیں ہے اور دروشی پڑھتے رہیں گے، اور یہ بہترین کام کاج بھی ہوتے رہیں گے، اس کی بھی اپنی عادت بنائیں۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، میں 5 نمازیں پڑھوں جب با جماعت، وہ توفیق ایسی عطا یا الہی، میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر، وہ سارے نوافل ادا یا الہی، دے شوق تلاوت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں 5 وقت نمازی بن جاؤں اور نماز میری کوئی بھی نہ چھوٹے، اس کو بڑا بہترین فارمولہ بتا فرماتے ہیں علماء صوفیاء، فرماتے ہیں جب اس کا وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لے۔ تو جب بندہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا کوئی بھی تو وضو کرنا پڑے گا، یا ٹائم نہیں ہے دیر ہو جائے گی، جب وضو ٹوٹے تو وضو کر لے۔ تو جب پہلی وضو کو نماز پڑھنے میں دیر ہے تو کوئی نہیں لگے گی، علماء فرماتے ہیں یہ بہترین طریقہ ہے، اسے اگر آپ اپنا لیں تو وہ خود بخود آپ 5 وقت نمازی بن سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک خیر معاملات فرمائے، اللہ پاک رحمتوں والے برکتوں والے معاملات فرمائے، اور ہر جگہ جیسے میں شیطان آج کل وہ بیچارہ بند چکا ہے، لیکن پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں وہ بند ہو چکا ہے لیکن گناہ تو پھر بھی لوگ کر رہے ہیں، وہ ایک کچھ نہ کچھ معاملات ہیں۔ اصل میں جب پورا سال اس نے 11 مہینہ کی عادت بنا دی نا گناہ کرنے کا، وہ بند ہو گیا لیکن عادت آپ کی بنی رہی ہے۔ لیکن اس مہینے کی برکت ہے، یہ رحمت ہے اس مہینے کی، بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، خود بخود ایک فضا عبادت کی آ جاتی ہے، ایک خوبصورت ماحول سمجھ جاتا ہے۔ تو اس کا فائدہ اٹھائیں، موسم بہار کا صحیح انجوائے کریں اور نماز ذکر اللہ کی کثرت کریں، تاکہ آگے جب موسم بہار ہم سے رخصت ہو جائے اس وقت ہمارے معاملات آسان ہوں اور ہم صحیح طرح اللہ پاک کی بندگی ادا کر سکیں۔ آخر میں ہم ایک مسئلہ سنتے چلتے ہیں ہر جمعہ کی طرح، کہ وہ یہ کہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، جب سائرن بجا دیا جاتا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے، لوگ اذان کے دوران بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں، اذان کے بعد بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور پوچھا جائے تو کہتے ہیں یہ ہیں کہ بھائی اذان بھی ختم ہوگی تو پھر روزے کا ٹائم ختم ہوگا۔ بھائی بات سنیں، اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ اپنے روزوں کو قضا کر لے، بعد روزوں کی قضا کر لے۔ جو اذان ہوتی ہے نماز فجر کے لیے، اذان کس کے لیے ہے؟ نماز فجر کے لیے ہے، ساری کا وقت پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور جو سائرن بجایا جاتا ہے وہ بھی اینڈ ٹائم کوشش کریں، آپ دیکھیں مثال 5 منٹ 10 منٹ پہ مثال دے رہا ہوں کہ آج ساری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ 5 منٹ ختم بند کر دیں اپنا روزہ۔ اور افطار میں ہماری عوام کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ انتظار کرتے ہیں کہاں سے پہلے جلدی آواز اور آپ کو ضرور ملے، اور جلدی جلدی ہم روزے افطار کرو۔ بھائی اتنا پورا دن آپ نے گزار لیا، اتنی آپ نے کوشش کر لی، اور بعض بات غلطی سے کہیں جلدی سائرن بچ جاتا ہے تو آپ تھوڑی دیر رک جائیں، چلے آپ 30 سیکنڈ رک جائیں، تاکہ وہ روز اللہ نہ کرے کہ آپ کا وہ جہاں پورا جو 15-16 گھنٹے 12-10 گھنٹے آپ رک گئے تو وہاں کو 30 سیکنڈ پر مشکل تو نہیں ہے نا، تو اس کے لیے اپنی کوشش بنائیں۔ دوسری یہ چیز، یہ رمضان میں ہر روزانہ نے بات بتاؤں، مغرب ٹائم ایک لمحہ آتا ہے نماز روزہ افطار ہونے کے وقت، وہ لمحہ ایسا ہے کہ بندہ اللہ پاک کا بڑا شکر ادا کرتا ہے، بندہ پورا دن روزے سے ہوتا ہے اور اسے کوئی دیر بھی نہیں رہ چھپ کے کھا بھی سکتا ہے،
پی بھی سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن بچ رہا ہوتا ہے ہر معاملے سے. لیکن جب پورے دن بھوکا بھی ہوتا ہے، اس سمے اس سب جو بات بتانا اس سے ایک سبق ملے گا، اگر بتاؤں گا آپ کو میں. تو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے روزہ افطار کرنے کی ساتھ نصیب کی. دیکھیں اللہ پاک وہ لمحہ جو ہے نا، دیکھیں کہ بندہ جب بھوکا رہتا ہے اسے غریبوں کی یاد نہیں آتی، اس نے شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھجور نصیب فرمائی کہ میں تیرے محبوب کی سنت پر عمل کر کے روزہ چھوڑ رہا ہوں. کھجور سے چھوارے سے پانی سے روزہ افطار کرنا سنت ہے. تو کتنا وہ شکر ادا کرنے کا بہترین اور روحانی ایک وہ وقت ہوتا ہے. اس وقت یہی نہیں بلکہ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، اپنے غریب بھائیوں کو یاد رکھیں. معاشرے میں بڑے عجیب معاملات ہیں، مہنگائی نے اپنا دامن بہت سمیٹ لیا ہے اور بہت مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر شہر سے فروٹ وغیرہ کچھ چیزیں لے کر آئے، پورے معاشرے میں جو لے کر آتے ہیں تو سارے غریبوں کے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا ان کا دل کو نہیں کرتا ہوگا؟ ظاہر بات ہے نا. تو دوستوں میں یہی مشورہ ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا معاملہ ہے، اور ان کو اگر دے نہیں سکتے آپ تو اس کا آسان حال یہ ہے کہ اسے تھیلے میں بند کسی چیز میں لائیں، وہ دیکھے نہیں، ان کا دل تو نہ پڑے نہ وہ تو یہ فریاد نہ کرے نا گھر جا کے. گھر کے کیسے معاملات ہوتے ہیں. اور اسی طرح اس طرح کچھ لوگ کوشش کریں کہ یہ رمضان جو ہے نا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. کچھ دوستوں کو دیکھیں جو کیسے معاملات ہیں، تو انہیں نام بتانا ضروری نہیں ہے، چپے سے کبھی جب شہر سینڈ فروٹ وغیرہ تھوڑا زیادہ لے کر آ جائیں، دروازہ بجایا بچے نکلے پکڑا کے بھی چلا گئے. ان کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی، پتہ نہیں اس دعا سے کیا آپ کی بخشش ہو جائے، آپ کے سارے روزے قبول ہو جائے. یہ چیز اس لیے اس طرف آئیں، عمل پہ آئیں. زیادہ تقریریں، زیادہ وہ بیان اور اتنے سننے سے تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی عمل کی طرف آئیں. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے سن رہے ہیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، تقریریں بڑی سن لی ہم نے، بیان بڑے سن لیے، بڑے بڑے شعر سن لیے، ابھی عمل کی طرف آئیں. ابھی اس طرح بڑے ہیں کہ ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں عمل کم کرنا ہے. زندگی کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی. نماز بیان سنتے آگے نماز پڑھنی ہے، بڑی فضائل ہے اس کے. صدقہ دینا ہے، بڑے فضائل ہے. زکوٰۃ دینی ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، بڑے فضائل ہیں. نیکی کرنی ہے، بڑے فضائل ہیں. بچوں سے پیار کرنا ہے، بڑے فضائل ہیں. ہر جگہ ہم نے کیا کہتے ہیں وہ لیکچر دینا، یہ کام کریں، یہ نیکی کریں، بڑے فضائل ہو. بھائی فضائل تو سنا کچھ عمل بھی کر لیں. ابھی عمل کی طرف آئیں، زندگی کو عمل کی طرف بڑھائیں. اللہ پاک نے یہ فضائل بتانا تو ثواب کا کام، اللہ پاک نے جزا دے کہ تم نے عمل کرنا ہے. عمل کی طرف آئیں تو فائدہ ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو میں نے آپ کے کچھ گزار کیا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.